السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جن کے لوگ صدیوں سے یہودیوں کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، جو اپنے ہی ملک میں غلاموں اور قیدی جیسے ہیں۔ جو ملک تو اسلامی ہے لیکن اس پر اسرائیلی لوگ راج کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اس ملک کا نام فلسطین ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اسرائیلی اور فلسطین کے جنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ آخر کیسے شروع ہوا، اسرائیل کی ظلم و بربریت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ اور اہم معلومات کے بارے میں بتائیں گے جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک ملتی رہے۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فلسطین مشرقی وسطی کا ایک خطہ ہے۔ یہ دریائے اردن اور بحیر روم کے درمیان واقع ہے۔ فلسطین میں ہزاروں سالوں سے بہت سے مختلف لوگ آباد ہیں۔ 1948 میں فلسطین کے بہت سے حصے پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فلسطینی مسلمانوں اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان سخت لڑائی کا سامنا ہوا۔ فلسطین میں 3 بڑے مذاہب رہتے ہیں: یہودیت، اسلامی اور عیسائیت۔ فلسطین میں بہت سے مقامات مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، جس میں بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بہت اہم جگہ ہے۔ اگر اس ملک کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے، مسلمان عربوں نے 600 عیسوی کی دہائی میں اس علاقے پر ہجرت کی اور مسلمانوں نے کئی صدیوں سے فلسطین پر حکومت کی۔ 1100 عیسوی کے آغاز سے یورپی عیسائیوں نے فلسطین کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان حکمرانوں کے خلاف ان کی لڑائیوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے 1291 عیسوی میں اس علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ فلسطین 1500 عیسوی سے 1917 عیسوی تک مسلم سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی افواج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت وہاں رہنے والے لوگوں کے 2 بڑے گروہ مسلمان عرب اور یہودی تھے۔ جنگ کے خاتمے سے لے کر 1948 تک برطانیہ نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس کے بعد برطانوی حکمرانوں نے صہیونیت نامی تحریک شروع کی، جس نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس عرصے کے دوران بہت سے یہودی دنیا بھر سے، خصوصاً مشرقی یورپ سے فلسطین منتقل ہوئے۔ یہودیوں کی نقل مکانی میں تیزی سے اضافہ نے فلسطین میں مسلمان عربوں کو ناراض کیا۔ 1936 اور 1939 کے درمیان یہاں کے فلسطینی مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ برطانیہ نے اس مدد کے حل کے لیے اقوام متحدہ سے مدد مانگی۔ اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے الگ الگ یہودی اور عرب ریاستیں بنانے کی مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور اس کے باوجود بھی 1948 میں اسرائیل کو یہودیوں کا وطن بنایا گیا، لہٰذا دوسرے مسلم ممالک یہودیوں کے خلاف ہو گئے۔ لہٰذا اس کے بعد فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ ان جنگوں کے دوران اسرائیل نے فلسطینیوں سے بہت سی زمین چھین لی اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اس سرزمین میں فلسطین کے 2 حصے شامل تھے، جنہیں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کہتے ہیں۔ اسرائیل کے بننے کے بعد بہت سے فلسطینیوں کا اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ کچھ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں سے اپنی زمین واپس لینے کے لیے ان پر بہت سارے حملے کیے، اور اسرائیل نے بھی جوابی حملے کیے، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ آج بھی فلسطینی اور عیسائیوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سے مسلمان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی سرکاری زبان عربی اور انگریزی ہے۔ فلسطین کے چند بڑے شہروں میں یروشلم، رام اللہ، بیت المقدس، نابلس اور ہیبرون شامل ہیں۔ ہر شہر کی اپنی منفرد ثقافتی، تاریخی اور مذہبی اہمیت ہے۔
فلسطین کا ثقافتی ورثہ عرب، اسلامی اور بیرون کے اثرات کا امتزاج ہے، جو اس کی روایات، موسیقی، گانوں اور فن سے ظاہر ہوتا ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مذہبی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ فلسطین کا غالب مذہب اسلام ہے، جس کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے خوبصورت منظر میں زرخیز وادیاں، ناہموار پہاڑ اور بحیرروم کے ساتھ ساتھ جاندار ساحل شامل ہے۔ زیتون کا درخت فلسطین کی علامت ہے۔ زیتون کے درخت فلسطین میں گہری ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے حامل ہے۔ فلسطینی پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ، سفید اور سیاہ، جس کے رنگ قوم کی تاریخ اور امنگوں کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی فلسطین کے 2 بڑے علاقے ہیں۔ مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی 2 ایسے علاقے ہیں جہاں فلسطینی آبادی کا ایک بڑا حصہ مقیم ہے۔ فلسطین کی معیشت بنیادی طور پر زراعت، مینوفیکچرنگ اور خدمات پر مبنی ہے۔ اتنے بڑے مسائل کے باوجود زراعت، مینوفیکچرنگ، انڈسٹریز اور خدمات کے شعبے فلسطین کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی ہے جس کا نام UNRWA ہے، جو فلسطینی پناہ گزینوں اور ان کی اولادوں کی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور انسانی امداد سمیت ضروری خدمات پیش کرتا ہے۔ فلسطینی کھانوں میں فلافل، ہمس اور مقلوبہ جیسے مقبول پکوان شامل ہے۔ مسلمانوں کا مقدس مسجد، جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے، جو یروشلم میں واقع ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا بڑا مقدس جگہ ہے۔ کئی دوسرے قوم اور تنظیموں نے فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ فلسطین آثار قدیمہ کے مقامات جیسے جیریکو، ہیبرون اور بیت اللحم کی میزبانی کرتا ہے، جو ملک کی قدیم تاریخ پر نظر ڈالتا ہے۔ روایتی لباس اور دستکاری کے پیچیدہ اور رنگین ڈیزائنوں کے ساتھ فلسطینی ورثے میں کڑھائی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم اور ان کی تنازعات کی وجہ سے بہت سے فلسطینی دنیا کے مختلف حصوں میں ہجرت کر گئے ہیں۔ یہودیوں کے فلسطین پر قبضہ جمانے میں برطانوی حکمرانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ فلسطینی ادیبوں اور شاعروں نے فلسطینی عوام کے اجتماعی تجربات اور جدوجہد کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ فلسطینی لوگ 15 مئی کو سالانہ یوم نکبہ مناتے ہیں۔ یہ لوگ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے دوران نقل مکانی اور نقصان کی یاد مناتے ہیں، اور اس دن یہ لوگ اپنے حق کی لڑائی میں احتجاج کرتے ہیں۔ یروشلم کے پرانے شہر اور بیت اللحم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جیسی جگہوں کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا ہے۔ اسرائیلیوں کے حملے اور بہت سی اقدامات کی وجہ سے فلسطینیوں پر بہت برا اثر پڑا ہے اور فلسطین کی ترقی کو روک رہا ہے۔ فلسطین کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اتنے مسائل کے باوجود فلسطین کی فٹ بال ٹیم فلسطینی عوام کے لیے اتحاد اور قومی فخر کی علامت کے طور پر کام کرتی ہے۔ غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ ناکہ بندی کی وجہ سے بے روزگاری اور یہاں کے لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو رہا ہے۔ فلسطین کی زرخیز زمینوں میں زیتون، لیموں کے پھل اور سبزیاں سمیت مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں کے فنکار اپنے موسیقی کے ذریعے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ فلسطین میں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ فلسطینی آبادی کا ایک اہم حصہ 30 سال سے کم عمر کا ہے۔ پیچیدہ کڑھائی سے لے کر نازک مٹی کے برتنوں تک فلسطینی ثقافتی ورثے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور کاریگروں کے لیے روزی روٹی فراہم کرتی ہے۔ زیتون کی فصل فلسطین میں ایک اہم ثقافتی تقریب ہے۔ ہر سال فلسطینی لوگ زیتون کی کٹائی کا موسم منانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ تمام عربی ممالکوں نے فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی وکالت کی ہے۔ اتنی ظلم کے باوجود فلسطینی لوگ اپنی یکجہتی پر قائم ہیں
کی ان مسائل کے باوجود فلسطینی انصاف، مساوات اور اپنے حق خودداریت کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ فلسطین کو بے شمار چیلنجز اور تنازعات کا سامنا ہے، لیکن یہ ایک لچکدار قوم ہے جس نے خودداریت اور تسلیم کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ فلسطین اس غلامی سے آزاد ہو جائے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ شکریہ۔